ڈاکٹر خورشید نظام صاحب اور ای کامرس گیٹ وے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور میرے لیے بڑی آنر کی اور سینس آف سیٹسفیکشن کی بات ہے کہ میں ان کے بہت سارے ایونٹس شروع سے ہی آئی ٹی منسٹری کے زمانے سے، اٹ گوز بیک مور دین اے ڈیکیڈ والی بات ہے، 2003 2004 کی بات ہے، اور ابھی 2017 چل رہی، 12-13 سال ہو گئے، اور یہ 13th بلڈ ایشیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے وہ ڈاکٹر خورشید نظام صاحب کی ایکٹیویٹیز اور میرے سارے ٹائم جو کچھ میں نے یہ ٹائم گزارا ہے گورنمنٹ میں، منسٹریز میں، اور وہ میں نے سارا وٹنس کیا ہے، اور میں وداؤٹ ایمبیگوٹی، وداؤٹ مینسنگ مائی ورڈ، میں کہتا ہوں کہ ای کامرس گیٹ وے پاکستان کا ایک ایسا ایمبیسڈر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فورن آفس، پاکستان کی ایمبیسیز بھی شاید وہ کام نہیں کر رہی ہیں پاکستان کے لیے جو ڈاکٹر خورشید نظام کی اور صاحب کی، اور ان کی اب تو نئی جنریشن ان کی جو ہے وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا پاورز آف ڈیلیگیٹڈ پاورز اینڈ رسپانسبلٹیز ٹو ہز سنز، اور ماشاءاللہ صاحب ایک نئی جنریشن کو انہوں نے ٹرانسفر کر دی ہے ساری چیز۔ تو یہ 2 جنریشنز تو میں دیکھ رہا ہوں کم سے کم جنہوں نے یہ کام شروع کیا اور آگے لے کر گئے، تو یہ فورن آفیسز جو ہیں پاکستان کے، ان سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان کی پاکستان کے لیے، کہ آج کے ان نامصائب اور انسرٹنٹی والے دور میں، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے پاکستان میں، کچھ نہیں پتا اگلے دن کیا ہوگا، صبح اٹھو تو کورٹ کی ہیئرنگ سنو، آج کورٹ کے جو ہے وہ کورٹ، صبح اٹھو ٹی وی لگا دو، آپ لوگ خود سارے گواہ ہیں، بس روزانہ صبح سے لے کر رات تک جو ہے وہ کورٹ پہ پچھلے کئی سالوں سے پوری قوم جو ہے وہ کورٹ پہ ہی لگی ہوئی ہے، سارے جسے کہتے ہیں کہ انصاف، اور ساری پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی کو انصاف ایک طرف، چند لوگوں میں انگیج ہے پوری کورٹ، اور صبح چند لوگوں میں اشرافیہ میں انگیج ہے پورا میڈیا، اور دنیا پاکستان میں کیا تباہی بربادی ہو رہی ہے، کون بچہ مر رہا ہے تھر میں، کون ماں اپنے بچوں کو 3 بچوں کو پنجاب میں گلے کاٹ کر ان کو نہر میں بہا رہی ہے، اور خود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو نہر میں بہا دے رہی ہے، بھوک سے تنگ آ کر، پیاس سے تنگ آ کر۔ کسی کو پرواہ نہیں ہے اس پاکستان میں کہ صرف 10 دنوں میں، دسمبر کے 10 دنوں میں 48 بچے تھر میں بھوک اور پیاس سے مر گئے، 48 بچے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کراچی میں جیسے شہر میں لوگوں کو ابھی سردی شروع ہوئی ہے، گیس غائب ہو گئی ہے، پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، گیس غائب ہے۔ کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ برابر میں سیوک سینٹر ہے، بزرگوں کو پینشن 5 ماہ سے پینشن نہیں ملی ہے، لوگ کورٹوں کے چکر لگا رہے ہیں، لوگ انصاف کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ملک کے وہ وزیر اعظم خود ہی کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے۔ ادارے، ہر آدمی اپنی ہر کوئی اپنے حصے کی پاور لینے کے لیے بس کوشاں ہے، عام پاکستانیوں کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ اس دور میں، اس ٹائم پہ ای کامرس گیٹ وے، ڈاکٹر خورشید نظام صاحب اگر اس طرح کی ایگزیبیشن کر رہے ہیں وداؤٹ اینی سپورٹ فرام گورنمنٹ، وداؤٹ اینی سپورٹ فرام اینی آرگنائزیشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو اگر تھوڑی بہت بھی، جسے کہتے ہیں کہ لحاظ مروت، میں شرم تو نہیں کہوں گا، تھوڑا سا ہارش ورڈ ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت بھی اگر گریس رہ گئی ہے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے، پورے پاکستان کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ 500 سے زیادہ ڈیلیگیٹس آج کے اس دور میں یہ کراچی میں اس ایکسپو سینٹر میں کمپنیز لا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ان کو فائدہ نہیں ہے، پاکستان کو فائدہ ہے۔ ایک انڈر ون روف انہوں نے سارے بزنس وینچرز کو ایک جگہ کر لیا، اور یہ تو یہ جو ایگزیبیشن ہے یہ تو ہے ہی بہت امپورٹنٹ، کیونکہ یہ ہیوی بلڈنگ مشینریز ہیں، یہاں پر بلڈنگ مٹیریلز اور بلڈنگ مشینریز۔ یاد رکھیے، کوئی بلڈنگ بنتی ہے
ایک مشین چلتی ہے اس سے 33 انڈسٹری چلتی ہے پیچھے, اس سے 33 انڈسٹریز چلتی ہیں. ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے, مزدور کو مزدوری ملتی ہے, بجری والا ٹرک چلاتا ہے, بجری والے کو کام ملتا ہے, شٹرنگ والے کو کام ملتا ہے, لیبر کو کام ملتا ہے, وہاں پہ کلرکس کو کام ملتا ہے, مٹیریل سپلائی کرنے والے کو کام ملتا ہے. 33 انڈسٹریز چلتی ہیں. یہ پاکستان کی اسٹیٹ اسپانسر آرگنائزیشنز کو یہ کام کرنے چاہیے, یہ کام کر رہے ہیں. آئی ایم ریئلی آنرڈ to witness this moment, this very prestigious moment of Pakistan. I must compliment Dr. Khurshid Nizam Sahab and his e-commerce gateway for such a relentless kind of work they have been doing for last 13 years, and alhamdulillah successfully, and I wish him all the best for his future endeavors. Thank you very much جی, بہت شکریہ. بڑی بھیڑ چال ہے یہاں پر, بس جس کو جو دل چاہا وہ اس نے, جس کے پاس پاور ہے وہ استعمال کیے جا رہا ہے, ٹکا کے الل ٹاپ قسم کی پاور استعمال کیے جا رہا ہے. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بھائی پروز اینڈ کونز دیکھ لیں. بھائی اس بات پہ بلڈنگز روک دی گئی ہیں کہ بلڈنگز پانی پیتی ہیں. اور بھائی بلڈنگز تھوڑی پانی پیتی ہیں, واٹر بورڈ نے اس ریکویسٹ پہ ہوا ہے نا. بھائی بلڈنگز پانی نہیں پیتی ہیں یار, انسان پانی پیتا ہے بھائی صاحب, انسان پانی پیتا ہے. بجائے اس کے اس کو ٹھیک کرتے, ایشو کیا ہوا ہے, ہاں پورے شہر میں ہائی رائزز نہیں بننے چاہیے تھے. تو میں ایک ماسٹر پلان بنا کر گیا تھا 2007 میں, 2010 میں جب چھوڑ کر گیا تھا, میں ایک شہر کا ماسٹر پلان بنا کر گیا تھا جہاں پر ہائی رائزز زون بنے ہوئے تھے. اس ماسٹر پلان میں ہمارے جانے کے بعد کیا ہوا, جو ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ تمام اداروں کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا تھا, اور وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر, اور جو اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گئی ہے, اس کو واچ ڈاگ کا کام کرتا تھا, اس کی چوریوں کو روکتا تھا. ہمارے جانے کے بعد اس ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو اس کراچی بلڈنگ کنٹرول اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر میں دے دیا گیا, یعنی کہ چوکیدار کو چور کے انڈر میں دے دیا گیا, چوکیدار کو چور کے انڈر دے دیا گیا. جو چوکیدار تھا, جو چوری روکتا تھا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ, یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی چوریاں روکتا تھا, اس کو اسی چور کے انڈر میں, چور ڈپارٹمنٹ کے اندر جو چوری کرتے تھے ان کے انڈر میں دے دیا گیا. تو اگر سپریم کورٹ کو یا ججز صاحبان کو اگر فیصلہ ہی کرنا ہے تو بھائی وہ ماسٹر پلان بحال کرائیں, اس ڈپارٹمنٹ کو الگ کریں, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ اکارڈنگلی ماسٹر پلان کے مطابق اس شہر کو ڈیولپ کریں گے کوئی پرابلم نہیں ہے, اس لیے کہ ماسٹر پلان نے انہی جگہوں کو ہائی رائز ڈکلیئر کر دیا ہے, زون ڈکلیئر کر دیا ہے جہاں پر پانی کی لائنیں موجود ہیں بڑی تعداد میں, جہاں پر روڈ چوڑی ہے, جہاں پر پارکنگ ہو سکتی ہے, جہاں پر ضرورت ہے. تو ہر چیز کو چلانے کے, ایک گھر کو بھی چلانے کا ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے. یہ تو شہر مال غنیمت ہے, لوٹے جا رہے ہیں. اصل میں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ اس شہر والوں نے جن کو اپنا چوکیدار بنایا تھا, جن کو ووٹ دے کر اپنا چوکیدار بنایا تھا, وہی چوروں کے ساتھ مل کر اس شہر کو لوٹ رہے ہیں. جب اب چوکیدار بدلنے کی ضرورت ہے شہر میں, جب تک چوکیدار نہیں بدلیں گے یہ شہر ٹھیک نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.